دیکھیے اللہ نے عقل دی ہے، علی والا ایک تو لڑتا نہیں ہے، جہاں جو لڑتا ہوا نظر آئے سمجھ جاؤ اس کا علی کے گھرانے سے تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ جس کو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں وہ علی کا نوکر نہیں ہو سکتا۔ پہلے اپنے اوپر حکومت کر، پھر علی تیرے اوپر حکومت کریں گے۔ پہلے یہ گھر خالی تو کر جس گھر میں علی کو حاکم بنانا چاہتا ہے۔ اب تیرے وجود پہ کبھی غصے کی حکومت، کبھی شہوت کی حکومت، کبھی حرص کی حکومت، کبھی حسد کی حکومت، یہ ساری حکومتیں تم نے بسائی ہوئی ہیں۔ اب اس حکومت میں علی بن ابی طالب تو نہیں آتے، انہوں نے تو شروع میں اعلان کر دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جہاں جہاں نجاست ہے وہاں وہاں علی نہیں ہو سکتا۔ پہلے اپنے اندر کو پاک کر۔ ایک بندہ جنگل میں پیدا ہوا، وہ نہ مولا علی سے ملا، نہ امام حسن سے ملا، نہ کسی نبی سے ملا، اسے کیسے ہدایت ملے گی؟ اللہ کہتا ہے میں نے ہدایت تیرے اندر رکھی ہوئی ہے، لیکن سوال یہ تو تلاش تو کر، تو سوچ تو صحیح۔ آدھا گھنٹہ بھی بندہ ڈیلی سوچے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا، میں دنیا میں کیوں آیا۔ بھائی کائنات کی سب سے بڑی مشین کا نام کیا ہے؟ انسان۔ اتنے بڑے جہاز کو کون اڑاتا ہے؟ انسان۔ سمندروں میں اتنی بڑی کشتیوں کو کون چلاتا ہے؟ انسان۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہے لیکن سرکس میں لا کے اسے کون کھڑا کرتا ہے؟ انسان۔ ہاتھی کتنا بڑا ہے اسے کون کنٹرول کرتا ہے؟ انسان۔ یعنی ہر شے کو کنٹرول کرنے کے بعد بھی خود کو کنٹرول نہ کر سکے، کتنا بدبخت ہے۔ ہزارہا منوں کے جہاز کو کنٹرول کرتا ہے، اتنی کروڑوں کی گاڑیوں کو کبھی رائٹ کبھی لیفٹ کنٹرول کرتا ہے، لیکن خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ کبھی اسے بیوی کنٹرول کرتی ہے، کبھی اسے اولاد کنٹرول کرتی ہے، کبھی اسے ٹی وی نیٹ فلکس کنٹرول کرتا ہے، کبھی اسے یوٹیوب کنٹرول کرتا ہے، کبھی اسے فیس بک کنٹرول کرتا ہے۔ چھوٹا سا موبائل ہے لیکن تو اس کا غلام بن جاتا ہے۔ کبھی موویاں، کبھی وقفے، کبھی ایکٹر، کبھی خواتین تجھے کنٹرول کرتی ہیں۔ ایسے بندے پہ علی ولایت نہیں کرتے۔ علی کی ولایت میں آنے کے لیے سلمان بننا پڑتا ہے، علی کی ولایت میں آنے کے لیے میثم تمار بننا پڑتا ہے۔ اس طرح علی بن ابی، یہ حکومت اتنی سستی نہیں ہے کہ اس کا خریدار ہر کوئی بن جائے۔ نبی کے بستر پر بھی سونے کے لیے بندے کا علی ہونا ضروری ہے۔ اس طرح القابات نہیں ملتے، اس طرح خدا درجات عطا نہیں کرتا جب تک تو خود کو نہیں پہچان لیتا۔ مولا فرماتے ہیں تیری قیمت کوئی نہیں لگاتا، تو خود اپنی قیمت لگاتا ہے۔ اب یہ تیرا اختیار ہے تو اپنی قیمت کتنی لگاتا ہے۔ تو اپنی قیمت 10,000 بھی لگا سکتا ہے، تو اپنی قیمت 10,000 درہم بھی لگا سکتا ہے۔ کسی نے خود کو امیر شام کے دربار میں 20,000 درہم میں بیچا، کسی نے 10,000 درہم میں بیچا، کسی نے گدھے کی خاطر خود کو بیچ دیا، لیکن یہ دیکھو حر نے خود کو کتنے میں بیچا تھا، میثم نے خود کو کتنے میں بیچا تھا، حبیب ابن مظاہر نے خود کو کتنے میں بیچا تھا۔ یہ تیری قیمت ہے۔ تو اپنا خریدار نفس و شیطان کو بنانا چاہتا ہے یا تو اپنا خریدار امام زمانہ کو بنانا چاہتا ہے؟ یہ تو تعین کرے گا کہ تیرا خریدار کون ہے۔ الامر بین الامرین، تو دو امور کے درمیان ہے۔ نعمت وہ دیتا ہے، انسان کی ویلیو ہے، تیری ویلیو وہی ہے جو تو سلیکٹ کرتا ہے، تیرا انتخاب تیری ویلیو ہے۔ اللہ 4 آپشن تمہارے سامنے رکھتا ہے، تو کس آپشن کو چنتا ہے؟ حلال کو چنتا ہے، حرام کو چنتا ہے۔ حلال و حرام کا کوئی معنی نہیں ہے۔ حلال وہ ہے جس پہ خدا راضی ہے، حرام وہ ہے جس پہ خدا راضی نہیں ہے۔ یہ فیمنسٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں پنپ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ فیمنزم کا آپ کے اوپر ایک عروج آئے گا۔ ایک وقت تھا جب ایران میں بھی فیمنزم عروج پہ تھا، اور انہی فیمنسٹ نے ایران کے معاشرے میں بدحجابی اور عریانی کو پھیلایا۔ یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں عورت جب بھی گھر سے نکلتی ہے وہ معاشرے کو تباہ کرتی ہے، جب گھر میں رہتی ہے تو معاشرے بناتی ہے۔ جب کسی کی ڈیوٹی بہت بڑی ہو تو اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ اب عورت کوئی بھی ہو، جب بھی گھر سے نکلتی ہے معاشروں کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ تبھی خدا نے نبی کی بیویوں کو حکم دیا تم گھر کے اندر رہو، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ عورت معاشرے کو عباس بھی دے سکتی ہے، اور یہی عورت معاشرے کو یزید بھی دے سکتی ہے۔ یہ تاریخ کے جتنے کیریکٹر آپ دیکھ رہے ہیں، ماؤں کا بڑا کردار ہے،
آج اگر تو مجلس امام حسین میں بیٹھا، تیرا کردار کم، تیرے ماں باپ کا کردار زیادہ ہے، استاد کا کردار، دوست کا کردار، ماں کا کردار، ان 3 کرداروں سے تم کبھی بچ نہیں سکتے۔ فرمایا برے دوست سے بچنا، یہ دوست تجھے نشائی بنا سکتا ہے، یہ دوست تجھے ہور بنا سکتا ہے، یہ دوست تجھے گنہگار بنا سکتا ہے، یہ دوست تجھے کربلائی بنا سکتا ہے۔ تو پہلا انتخاب یہ کرنا کہ دوست کون سا۔ معصوم فرماتے ہیں ماں باپ تو تیرے اختیار میں نہیں ہیں کہ کیسے خدا تجھے عطا کرے گا، لیکن یہ چیزیں تیرے اختیار میں ہیں۔ معلم کون سا ہونا چاہیے، دوست کون سا ہونا چاہیے، یہیں پہ فرمایا ہر فرد کی اپنی ذمہ داری ہے۔ عورت معاشروں کو بناتی بھی ہے، عورت معاشروں کو بگاڑتی بھی ہے، اگر بنانے پر آئے تو عورت کربلا بنا دیتی ہے۔ آپ امام حسین کے بعد سب سے زیادہ کردار کس کا نظر آتا ہے کربلا میں؟ سیدہ زینب کا نظر آتا ہے نا۔ امام زین العابدین اس کنڈیشن میں نہیں تھی، پورے قافلے کو کس نے سنبھالا؟ جناب سیدہ بی بی زینب نے سنبھالا نا۔ تو عورت اگر اپنے پر آئے تو کربلا بنا دیتی ہے۔ یہ پوری آزاداری کا کلچر آپ کو کس نے دیا؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دیا۔ تو فرماتے ہیں عورت جب گھر سے نکلتی ہے معاشرے تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ اب یہ تیری سلیکشن ہے، تو کس چیز کو انتخاب کرتا ہے اور کس چیز کو انتخاب نہیں کرتا۔